وآل محمد. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. صلوات. फरजहुम। और अब मैं अब्बास हसन को ज़हमत दूंगा, सलाम पेश करेंगे अब्बास हसन। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की ना सताओ। शाम वालों बेटियां हैं ये नबी की ना सताओ। नंगे सर शहज़ादियों को ऐसे तमगर ना फिराओ। खुलकफा के हल अता
کے ہیں یہ وارث انما کے سربرہنا ہے یہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ چلتے چلتے ہو گئی ہے رات گلیوں میں ہماری تھک گئے ہیں قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ نہ دوا ہے نہ غذا ہے ہائے عابد پر جفا ہے چلنے دو آہستہ ظالم چلنے دو آہستہ ظالم تازیانے نہ لگاؤ درد کانوں میں ہے بابا اور باہیں بھی ہے زخمی قید خانے میں ہوں بے چین قید خانے میں ہوں بے چین اپنے سینے پر سلاؤ اپنے شہروں کو سجایا کیوں تماشا ہے بنایا خاک اڑتی ہے سروں پر ہے خاک اڑتی ہے سروں پر غمزدوں پر رحم کھاؤ شام والو بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ جزاک اللہ ایک اور باواز بلند صلوات اور اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے جناب لطف نقوی آواز بلند صلی اللہ محمد وآل محمد اور ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کسی کا خانہ امید بے چراغ نہ ہو جوان بیٹے کا دل کو
کو پدر کے داغ نہ ہو، ہزار باغ لٹے پر خزائے باغ نہ ہو، پسر کے غم میں پریشان دلو، پسر کے غم سے پریشان دلو، کربلا پر ٹوٹا ہے، مسافری میں برابر کلا، مسافری میں برابر کلا، چھوٹا ہے بطول کہتی تھی فریاد یعنی فریاد، میری بہو ہوئی برباد یعنی فریاد، بجائے رحم ہے بیداد یعنی فریاد، خدا کے واسطے دو داد یا، خدا کے واسطے دو داد یا، خدا کے واسطے دو داد یا، فریاد دوہائی یوسف آل ابا کو مارا ہے، جواں کو مارا ہے نا کہ خدا، جواں کو مارا ہے نا کہ خدا کو مارا ہے، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں آتا، جگر میں درد ہے لخت جگر نہیں آتا، کوئی رفیق شہ بہروبر نہیں آتا، تمہارے بھائی کو رستہ نظر، تمہارے بھائی کو رستہ نظر نہیں آتا، پسر کے غم خزادہ میرا ہلاک ہوا، بسا بسایا گھر ان سر پر، بسا بسایا گھر ان پر، بسا بسایا گھر ان سر پر، کرتی تھی درد کی تقریر، عصائے آہ اٹھا کر ادھر چلے شبیر، اندھیرا سامنے آنکھوں کے اور دل تغیر، ہر ایک بار یہ نعرہ کیا، ہر ایک بار یہ نعرہ کیا، ہر ایک بار یہ نعرہ کیا، جناب امیر کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ، لکھا ہے یہ کہ 72 جگہ حسین گرے، قریب فوجوں سلطان بحر و برائے، پکارے ہنس کے عدو خیر ہے کدھر آئے،
کون مر گیا جو آپ ننگے سر آئے پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے پیادہ دھوپ میں تھامے ہوئے جگر آئے یہ کون چاند آج دور آنکھوں سے کہ چین دل سے گیا اور کہ چین دل سے گیا اور کہ چین دل سے گیا اور نور آنکھوں سے کہا حسین نے رو کر تمہیں نہیں معلوم ہمارے گھر میں ہے محشر تمہیں نہیں معلوم مٹی شبی ہے پیمبر تمہیں نہیں معلوم چھٹا حسین سے اکبر تمہیں چھٹا حسین سے اکبر تمہیں چھٹا حسین سے اکبر تمہیں امام امم سے پوچھتے ہو چھری پھرا کے کلیجے پہ ہاتھ چھری پھرا کے کلیجے پہ چھری پھرا کے کلیجے پہ ہاتھ سے پوچھتے ہو اے آنکھیں والوں میرا نور عین کس جا ہے جوانوں بولو میرے دل کا چین کس جا ہے جوان فاتح بدر و حنین کس جا ہے ضعیف و عین کے چشمے حسین ضعیف و عین کے چشمے حسین کے جا ہے تصویر کو کہاں کھویا عصائے پیری میں شبیر کو عصائے پیری میں شبیر کو عصائے پیری میں شبیر کو کہاں کھویا جزاک اللہ بآواز بلند ایک صلوات قبل اس کے کہ میں قبلہ کو زحمت دوں جو وہ لوگ موجود ہیں حال میں براہ کرم ذرا اس ممبر کے قریب آ جائیں تاکہ اس مجلس کا ماحول بن سکے صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے زحمت کیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا رضی جعفر صاحب سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں گے ایک اور بآواز بلند صلوات کم kita kita kam kita دیگر صلوات فاتحہ ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس عالی جناب ڈپٹی نصیر حیدر صاحب اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے لیے
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذي بمشیته اراد وقصد وبحکمته خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین فاز من اعترف بولایتہم واعتقد وخاب من انکرها وجحد الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صلوات برمامة سورہ مبارک الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے 57 اور آیت کا نمبر 25 ہے۔ ارشاد قدرت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان بھی نازل کی۔ لیقوم الناس بالقسط، سب کی غرض یہ تھی کہ تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے ایک خاص لوہا اتارا جس میں بڑی طاقت ہے، ومنافع للناس، بنی نوع انسان کے لیے منفعت ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ بِرُسُلِهِ بِالْغَيْبِ، اور اس لوہے کے نازل کرنے کی ایک غرض یہ بھی تھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بھی مدد مخفی طور پر کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت۔ میں ڈپٹی نصیر حیدر صاحب کے فرزندوں کو تعزیت پیش کرتے ہوئے ان کے والد کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں اجر جمیل عطا فرمائے۔ روز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مل کے درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے یقیناً بھیجا اپنے پیغمبر کو واضح نشانیوں اور روشن آیات کے ساتھ۔ لفظ بینات بینہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے واضح نشانی۔ چونکہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ ایک نشانی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معجزہ کا مطلب ہے کہ ایسا عمل جس سے لوگ عاجز ہوں اور اللہ کا نبی اللہ کی اجازت سے اس عمل کو انجام دے، تو ایک نشانی بنتی ہے۔ اسی لیے اس کو نشانی بھی کہیں گے، اسے واضح دلیل بھی کہیں گے اور اسے معجزہ بھی کہیں گے۔ نشانی اس بات کی کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے، واضح دلیل اس بات کی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، اور معجزہ اس لیے کہ عام بنی نوع انسان ان سے عاجز رہیں گے۔ اور یہ مختلف پیغمبروں کے حالات میں آپ پڑھیں گے کہ لوگوں نے ان سے مطالبے کیے، انہوں نے معجزات پیش کیے، لیکن اس میں ایک بات بھی ہے، اگر معجزے کو مانا جائے، معجزہ خود طلب کیا ہو اور اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو پھر عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔
جیسے جناب صالح اپنی قوم کا مسلسل ہدایت کرتے اور لوگوں کی مخالفت اپنی جگہ، یہاں تک ان سے یہ کہہ دیا لولا رہتک لرجمناک، اگر آپ کے خاندان کا خیال نہ ہوتا ہم آپ کو سنسار کرتے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میرے خاندان کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے، میرے خاندان کا خیال ہے، اللہ کا خیال ہے۔ پھر ان سے مطالبہ کیا کہ جناب اچھا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑی سے اونٹنی نکال کے دکھا دیں۔ انہوں نے دعا کی، ہاتھ بڑھایا تو پہاڑی سے اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ نکالی، اور اونٹنی بھی عجیب و غریب، وہاں ایک بہت بڑا تالاب تھا، ایک دن پورے تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی، اور دوسرے دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری آبادی سیراب ہو جاتی۔ تو یہ ایک اونٹنی اللہ نے بھیج دی معجزے کے طور پر، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی نکال، اور پھر لیکن قوم کی سرکشی کہ انہوں نے اسی اونٹنی کو ذبح کر دیا اور کہہ دیا تھا جناب صالح نے کہ دیکھو تم نے یہ مانگی ہے، یہ معجزہ تم نے مانگا ہے، اگر مخالفت کرو گے تو عذاب آئے گا۔ ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا، اس کا گوشت کھایا، نتیجے میں 3 دن کے دن پر عذاب تھا۔ جناب نوح علیہ السلام پہلے صاحب شریعت نبی، پہلے نبی حضرت آدم ہیں، ان کے بیچ میں بہت سارے انبیاء اور ہیں، لیکن جو پہلے صاحب شریعت نبی ہیں جن پر پورا قانون نازل ہو، چونکہ جناب نوح کے زمانے تک آبادی اتنی آ چکی تھی جسے قانون کی ضرورت ہونی چاہیے، تو شریعت اس قانون کا نام ہے کہ جو بندگان خدا کی ہدایت اور اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو جناب نوح پہلے نبی ہیں کہ جن پر پورا قانون نازل ہوا معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ مدت تبلیغ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 950 برس، کتنی زحمت ہے، 950 برس ایک انسان جو ہے وہ مسلسل بندگان خدا کو ہدایت کر رہا ہے اور کوئی مانگ نہیں رہا۔ 950 برس کی مدت میں ایمان لانے والوں کی تعداد تھی 80، یعنی 10 برس میں بھی کوئی شخص ایمان نہیں لاتا تھا، ورنہ تعداد 95 ہو جاتی۔ اس میں پیغام ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو تبلیغ دین کرتے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جناب نوح مایوس نہیں تو ہم کیوں مایوس ہوں گے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ جناب نوح کا امتحان کتنا سخت ہے، کتنا سخت ہے۔ میں رضویہ میں جب سے نجف سے آئے وہ رہتا ہوں، ہر شخص محبت سے پیش آتا ہے، احترام سے پیش آتا ہے، کہیں گزر مسافرہ کریں گے سلام کریں گے۔ اگر میں کسی دن یہ دیکھوں کہ ہر شخص کی آنکھوں میں ایک نفرت ہے تو دن میرا کتنا سخت ہوگا۔ ایک ہفتہ ایسا گزرے تو میں سوچوں بھائی یہاں پہ نہیں رہوں، کہیں اور چلا جاؤں جہاں کے لوگ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں، میں وہاں نہ رہوں۔ دیکھیے قبلہ تشریف لائے قیامت پر درود پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ آئیے قبلہ ادھر آ جائیے، ایک بار اور درود پڑھ لیں۔ تو اگر ایک ہفتہ ایسا گزرے کہ صرف نگاہوں میں نفرت ہو، کوئی کچھ نہیں رہتا ہے مگر نفرت ہے، میں سوچوں بھائی یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں۔ جناب نوح نے 950 برس برداشت کیا، صرف نفرت نہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ناسزا کلمات کہے جا رہے ہیں۔ کسی راستے سے گزر رہے ہوں، سامنے سے کوئی آ رہا، اس نے دیکھا اچھا نوح آ رہے ہیں، راستہ بدل دیا کہ سامنا نہ ہونے پا۔ راستہ نہ بدل سکا تو چہرے پر کپڑا ڈال لیا کہ آنکھیں چار نہ ہوں۔ قریب سے گزرنا پڑا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، تو جو بات کہیں سننے میں نہ آیا۔ کیا بات کہتے تھے وہ؟ پیسے مانگتے تھے۔ ایک بات کہتے کہ یہ بت تمہاری مخلوق ہیں، ان کو سجدہ مت کرو، جو خالق ہے اسی کو سجدہ کرو۔ یہ کوئی ایسی جھگڑے کی بات تھی کہ جو تم نے بنایا ہے وہ تمہاری مخلوق ہے، جس سے تمہیں بنایا وہ تمہارا خالق ہے۔
سجدے کا حقدار مخلوق نہیں ہے، سجدے کا حقدار خالق ہے۔ تو یہ عالم تھا۔ ایک روز قوم کے جتنے بااثر لوگ تھے وہ سب آ گئے، اے نوح آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ مخلوق کو سجدہ مت کرو، بس خالق کو سجدہ کرو، یہی ایک بات تھی، ہر نبی کی بنیادی بات یہ تھی۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں آپ کو چھوڑیں، ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ سنسار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عالم علم موجود، کسی کو درمیان میں رکھ کے ہر طرف سے اتنے پتھر مارے جائیں، اتنے پتھر مارے جائیں کہ گرے اور مر جائیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 میں جواب ہے کہ جب پوری قوم کے لوگ آئے، جتنے معززین تھے، بااثر تھے، ان کا اے نوح آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے۔ وہاں جواب کیا ہے؟ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جس کو اپنا پیغام کا ذمہ دار بناتا ہے اس کے دل کو کتنا مضبوط بناتا ہے۔ یا جناب نوح نے کہا اے قوم کے لوگوں، تم اپنی ساری طاقت جمع کر لو، اچھی طرح غور کر لو، سب مل کر مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ، دیکھو میرا اللہ میری مدد کرتا ہے۔ یہ ہے وہ طاقت جو اللہ پر اعتماد کی بنا پر نوح اور تمام انبیاء کے دلوں پیدا ہوتی۔ اب بات آ گئی تو ایک بات اور عرض کرتا چلا۔ ایک وقت آیا کہ جب پوری قوم میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا، قدرت کی طرف پیغام آ گیا اے نوح اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لا یلد الا فاجرا کفارا، اب جو پیدا بھی ہوگا وہ کافر ہوگا اور فاجر ہوگا، بد کردار ہوگا۔ اب ہم زمین کو دھوئیں گے، ہم زمین کو دھوئیں گے، تم جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور کشتی بناؤ۔ یہ کس حکم کس کو مل رہا ہے؟ 950 سال کے جوان کو۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور کشتی بناؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَأَعْيُنِنَا، یہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے بنانا اور ہماری وحی کے مطابق بنانا۔ کشتی بن رہی ہے، ایک لمبی چوڑی کشتی جس میں 80 آدمی کو بیٹھنا ہے، حلال جانوروں کو رکھا ہے، غلے رکھنا ہے کہ جب تک طوفان رہے گا یہ سب کام آ سکے۔ کشتی تیار ہو رہی ہے، وقت مقرر پر آتا، جناب نوح نے کہا فلاں دن طوفان آئے گا۔ جناب نوح کی ایک اور مشکل ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ ایک شخص ہے جس کے آفس میں جو باس ہے وہ بہت ہی چڑچڑا بد زبان، لیکن گھر میں بہت سکون ہے، بیوی بھی بہت شائستہ، بچے بھی بہت فرما بردار، لیکن آفس میں باس جو ہے انتہائی بد مزاج، دن بھر چڑچڑ کرتا ہے، کسی نہ کسی بات پر ہنگامہ کرتا ہے۔ تو سوچے بھائی کیا کروں، میرا رزق یہاں ہے تو برداشت کرو، گھر میں تو سکون سے ہو۔ دوسرا شخص اس کے برعکس ہے، آفس کا ماحول انتہائی شاندار، ساتھی بہت خوش اخلاق، آفیسر بہت ہی مہربان، لیکن گھر میں گڑبڑ ہے، بیوی بھی چڑچڑی ہے، بیٹے بھی نافرمان، تو اس شخص زیادہ وقت آفس میں گزار لے گا۔ کیا کریں، ٹھیک ہے بچے جو ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اس شخص کا حالت کیا ہوگا جس کے آفس میں جو آفیسر ہے وہ بدمزاج، بیوی چڑچڑی، بیٹا نافرمان۔ یہ ہے جناب نوح، یہ ہے جناب نوح۔ بیوی بھی نافرمان، بیٹا بھی نافرمان، معاشرے کا ہر فرد نافرمان، اور 950 لوگ متتب۔ کشتی تیار ہو رہی ہے، بیگم صاحبہ جو ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے دیکھو یہ میرے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، دور دراز تک پانی کا نشان نہیں ہے اور اتنی بڑی کشتی بنا رہی۔ جو دن تھا کشتی تیار ہو گئی، جناب نوح نے اعلان کیا کہ جس کو بھی بچنا ہے وہ اس کشتی میں آئے۔ بیگم صاحب اندر تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی، چونکہ دور دراز پانی نہیں تھا، تنور پر روٹیاں بنا رہی تھی۔
ماضی میں جن لوگوں نے مسجد کوفہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے وہ تنور تھا وہاں پر، چونکہ جناب نوح کی جو رہائش گاہ تھی وہ مسجد کوفہ کے قریب تھی۔ تو بیگم صاحبہ اس تنور میں روٹیاں پکا رہی تھی اور بک بک کر رہی تھی، دیکھو اس بڈھے کو کیا ہو گیا، دور دراز پانی نہیں ہوتی، بڑی کشتی بنا رہا۔ جب وہ یہ باتیں کر رہی تھی، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فارت تنور، اسی تنور سے پانی ابلا، اب جو ابلا تو ابلا تو ابلا، بستی ڈوبی، درخت ڈوبے، پہاڑ ڈوبنے لگا۔ بیٹا منحرف تھا، پہاڑ کی طرف بھاگا، جناب نے پکارا آ جا کشتی میں، بچ جائے گا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی، میں پہاڑ پر جاؤں گا مجھے بچا لے گا۔ فرمایا جناب انہوں نے لا عاصم اليوم، آج کوئی نہیں بچا سکتا سوا اس کشتی۔ وہ چلا گیا۔ کیسی حالت ہوگی جناب نوح کی جب انہوں نے دیکھا ہوگا یہ پانی بڑھتے بڑھتے پہاڑ بھی ڈوبا، بچہ بھی ڈوبا۔ اس باپ کا عالم کیا ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے میرا لگتا ہے جگہ ڈوب رہا ہے، بچا سکتے ہیں، بچا نہیں پا رہے۔ تو نبی کشتی کی طرف بلا رہا تھا، نبی سے منحرف پہاڑ پر جا رہا تھا۔ پیغمبر کی حدیث ہے مثل اہل بیتی کے مثل ہے کہ سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا، جو اس سے وابستہ رہے گا بچ جائے گا، جو چھوڑے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے مثال دی ہے۔ جناب نوح کی کشتی میں جو آیا وہ بچا، جو پہاڑوں پر گیا وہ غرق ہوا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، نبی کشتی سے بلا رہا تھا، نبی سے منحرف پہاڑوں پر جا رہا تھا۔ سرکار دو عالم بھی اپنی کشتی کے لیے بلا رہے تھے، نبی سے منحرف پہاڑوں پر جا رہے تھے، مگر نہ وہ بچ سکا نہ یہ بچ سکیں گے۔ بے شمار تو کشتی نوح چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، سب غرق ہو گئے۔ وہ اس طوفان سے نہیں بچ سکا، یہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکے۔ مقدر دونوں کا ایک ہے، دنیا چند روزہ ہے، مزے کر دو۔ آل محمد کی منزلت کو اللہ نے اتنا واضح کیا، جو ان سے وابستہ رہے گا نجات پائے گا، جو چھوڑ دے گا وہ غرق ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے اول سے لے کے آخر تک انوار الہیہ کا پیکر بن کر آئے ہیں۔ مالک دو جہاں نے اپنے خاص نور سے جس ذات مقدس کو پیدا کیا، وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی اور یوں کہیے کہ اس علی اللہ نے اسی نور کو 14 جلووں میں تقسیم کر دیا۔ اس خاص نور کو رحمت کا لباس پہنایا تو رحمت للعالمین تشریف لائے، جب اسی نور کو شجاعت کا لباس پہنایا تو علی مرتضیٰ تشریف لائے، جب اسی نور کو تقدس کا جلال عطا کیا تو خاتون جنت تشریف لائے، جب اسی نور کو صلح کا پیکر بنایا تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے، جب اسی نور کو صبر کا وقار عطا کیا تو حسین غریب تشریف لائے، جب اسی نور کو عبادت کے قالب میں ڈھالا تو زین العابدین تشریف لائے، جب اسی نور کو علم کا وقار عطا کیا تو باقر العلم تشریف لائے، جب اسی نور کو اس نے صداقت کا پیکر بنایا تو جعفر صادق تشریف لائے، جب اسی نور کو بردباری کا مرقع بنایا تو موسی کاظم تشریف لائے، جب اسی نور کو اپنی رضا کا مظہر بنایا تو علی رضا تشریف لائے، جب اسی نور کو سخاوت کا مرقع بنایا تو امام محمد تقی جواد تشریف لائے، جب اسی نور کو باطن کی طہارت کا مرکز بنایا تو علی نقی تشریف لائے، اور جب اللہ نے اپنی عسکری قوت کو ظاہر کرنا چاہا تو حسن عسکری تشریف لائے، اور جب اللہ کا فیصلہ ہوا کہ میرا نور دنیا پر غالب آ جائے تو حجت غالب تشریف لائے۔
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی اللہم صلی علی نور ایک ہے، جلوے مختلف ہیں، ذات ایک ہے، تجلیہ مختلف ہیں۔ اول کو آخر سے ملا کر دیکھ لو، علم ایک جیسا، حلم ایک جیسا، فصاحت ایک جیسی، بلاغت ایک جیسی، امانت ایک جیسی، عصمت ایک جیسی، طہارت ایک جیسی۔ نبوت کو الگ کر کے دیکھو، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد نظر آئے گے۔ اللہم صلی اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس درد سے وابستہ کرا۔ لا يجوز الصراط الا من كتب له علی الجواز، کوئی شخص پورے صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک علی جواز نہیں لکھیں گے۔ یہ جواز کیا چیز ہے؟ عربی زبان میں آج کل جواز پاسپورٹ کو کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچیں، انشاءاللہ بھی لوگ جا رہے ہیں کربلا معلّہ، بغداد کے ایئرپورٹ پر پہنچیں، نجف کے ایئرپورٹ پر پہنچیں، پہلا جواب ہے نا جواز۔ جواز کہاں ہے تمہارا؟ جواز پہلے پیش کریں، پاسپورٹ پیش کریں، پھر ویزا دیکھا جائے گا، پھر باقی باتیں دیکھی جائیں گی۔ تو پہلے جواز ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا الگ جواز ہے۔ امریکہ کا الگ ہے، کینیڈا کا الگ ہے، جاپان کا الگ ہے، چائنا کا الگ ہے، ہندوستان کا، پاکستان کا، ایران کا، افغانستان کا۔ ہر ملک کا جواز پاسپورٹ الگ ہے، مگر ایک پاسپورٹ ہے جو قیامت میں کام آنے والا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی شخص پل صراط سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی کا جواز موجود نہ ہو۔ اللہم صلی اللہ۔ گویا دنیا میں ہر ملک کا الگ پاسپورٹ، قیامت میں ایک پاسپورٹ کام آئے گا، وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا پاسپورٹ ہوگا۔ محبت ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ پاسپورٹ ہمیں ماں کی آغوش میں مل جاتا ہے۔ سعید ابن جبیر جس محفل سے اٹھتے تھے کہتے تھے میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنی ماں کا کہ جس نے اپنے دودھ کے ساتھ مجھے ولایت علی بھی پلا دی۔ یہ ولایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں کے امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، علی کی محبت سپر ہے آتش جہنم سے بچانے کے لیے، قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والے علی ہیں۔ وہ بتائیں گے یہ ادھر جائے گا، وہ ادھر بھیجا جائے گا۔ آج آپ نے نماز جمعہ پڑھی، اس میں سرکار دو عالم کی منزل کو واضح کیا گیا۔ ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں جناب فلاں صاحب کے زمانے میں بیت المال اتنا مستحکم ہو گیا، فلاں صاحب کے زمانے میں حدود سلطنت اتنی وسیع ہو گئی، فلاں صاحب کے زمانے میں نظام مملکت اتنا مضبوط ہو گیا۔ ہم پوچھتے ہیں اگر پیغمبر نے اگر اللہ نے اپنے رسول کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہوتا، ہم یہ تلاش کرتے وفات پیغمبر کے بعد بادشاہ کون؟ اگر پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہوتی کہ وہ بیت المال کو مستحکم کرے تو ہم یہ دیکھتے وفات پیغمبر کے بعد بیت المال کو مستحکم کون کر رہا۔ اگر پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہوتی ممالک کو فتح کرتا پھرے تو ہم یہ تلاش کرتے کس کے زمانے میں ممالک کو فتح کیا جا رہا تھا۔ مگر سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہر مسلمان کو مجمع میں سنائی جاتی ہے۔ یہ واحد نماز ہے جو فرادہ نہیں پڑھ سکتے، جب بھی پڑھیں گے مجمع میں پڑھیں گے۔ ہر نماز آپ فرادہ پڑھ سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں فرادہ، بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مغرب، عشاء، ظہر، عصر، صبح، ہر نماز فرادہ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ نماز فرادہ نہیں پڑھ سکتے۔ مجمع میں سنایا جائے گا پیغمبر کی بات اور ہر ہفتے سنایا جائے گا۔ اس ہفتے سنو، نہیں سمجھا اگلے ہفتے پھر آؤ۔
اور اس میں پیغمبر کی منزل سمجھائی جاتی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس سے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا. اس رسول کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت کرے گا. یزکیہم، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا. تو پیغمبر کے 4 مشن ہیں: آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا. اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بتا رہا ہو. یا علی اللہ. ممبر پر آنے کے بعد اعلان کرے: آؤ دنیا والو، قرآن کی باتیں مجھ سے پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں. یا علی اللہ. انہا ہونا لعلما جمع. مولا فرماتے ہیں یہاں علم کا خزانہ موجود. سنونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. فإنی عارف بطرق السماء من طرق الارض، میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. تاریخ انسانی میں میرے مولا کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا حضرت آدم سے لے کے حضور تک، حضور سے لے کے آج تک، جو یہ کہہ سکے کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. یہ بات اگر کسی نے کہی ہے تو کس نے کہی؟ حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یا علی اللہ. جس زمانے میں زمین میں راستے نہیں بنے ہوئے تھے، نئے موٹریں، نئے گاڑیاں، نہ سے کچھ بھی تو نہ تھا. جہاز تو 1903 میں آغاز ہوا ہے. جس زمانے میں زمین میں راستے نہیں تھے اس زمانے مولا نے فرمایا کہ میں جتنا زمین کے راستے جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، ارشاد ہوا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُقِ، قسم آسمان کی جس میں راستے ہیں. قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں. تو قرآن صامت نے کہا تھا کہ آسمانوں میں راستے ہیں، اور قرآن ناطق نے بتلایا ان راستوں کو سب سے زیادہ جاننے والا کوئی اور نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یا علی اللہ. یا آسمانوں میں راستے موجود ہیں. ان میں مستقبل کے انسانوں کے لیے پیغام بھی تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تم آسمانوں میں جا سکو گے. اس وقت قدر کرنا اس ذات گرامی کی جس نے کہا تھا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا. آپ جانتے ہیں سائنسداں مختلف سیاروں پر کوشش کر رہے ہیں پہنچنے کی. چاند پر پہنچ چکے، مریخ کے قریب ہیں، باقی سیاروں کے لیے کوشش ہے. جہاں پہنچ چکے وہ ان کے لیے عیاں ہے، جہاں نہیں پہنچے وہ سب مخفی ہے. توجہ فرمائے گا. مشتری مخفی ہے، عطارد مخفی ہے، پلوٹو مخفی ہے، نیپٹون مخفی ہے. ہمارے نظام شمسی سے باہر جتنے نظام شمسی سب ہم سے باہر ہیں، حجاب میں ہیں. دنیا کے تمام سائنسدانوں کے لیے ہمارے اس ایٹماسفیئر
اور ہماری زمین یا چاند سے آگے جتنی دنیا ہے سب حجاب میں ہے. اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے جس کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، اور وہ کون ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اسے انہیں نے فرمایا کہ لو کشف الغطاء لمسدت یقین، سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، علی کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ دنیا کو بھی جانتے ہیں، آخرت کو بھی جانتے ہیں. ہم پر احسان ہے اللہ کا ہم کہ اس نے ہمیں ان سے وابستہ قرار دیا، جو آج کو بھی جانتے ہیں، کل کو بھی جانتے ہیں، زمین کے اوپر بھی جانتے ہیں، زمین کے نیچے بھی جانتے ہیں، قیامت کو بھی جانتے ہیں، حشر کو بھی جانتے ہیں، میزان کو بھی جانتے ہیں، صراط کو بھی جانتے ہیں. لا یجوز الصراط احد الا من كتب له ولي الجواد. تو اس ذات گرامی سے ہماری وابستگی احسان الہی ہے، اور خود مولا ایک نعمت ہے. ابھی انشاءاللہ بہت سے ہمارے مومنین جانے والے ہیں کربلا بھی، نجف بھی. نجف میں جب مولا کی زیارت پڑھیں گے تو یہ جملہ پڑھیں گے، السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار. ہمارا سلام و مولا جو آپ تمام نیک بندوں کے لیے اللہ کی نعمت بن کر آئے. یہ نعمت عظمیٰ ہے. اللہ نے بشری پیکر میں اپنی نعمت کو یوں نازل کیا ہے کہ بر صغیر کے ایک ممتاز عالم دین نے ایک کتاب لکھی اعجاز الولی. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بہت سے معجزات دیے، مگر دو معجزہ خاص طور پر عطا کیا. ایک خاموش معجزہ ہے، ایک بولتا ہوا معجزہ ہے. خاموش معجزے کو قرآن کہتے ہیں، بولتے ہوئے معجزے کو امیر المومنین علی بن ابی طالب کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو مالک کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان کے در سے وابستہ قرار دیا. علم کی منزل ہو تو علی کے پاس جاؤ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں شہر علم ہوں، میں شہر علم ہوں. اقتدار کے پیمانوں سے مت ناپو، علم کی میزان کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک بات اور یاد آ گئی. ایک زیارت ہے، زیارت جامعہ. یہ منقول ہے 10 امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام. اور بڑی جامع ہے. کیونکہ رابی آیا اور اس نے امام سے کہا، مولا میں ہر روزے پر جاتا ہوں، الگ الگ زیارتیں پڑھتا ہوں، نجف گیا، کربلا گیا، کاظمین گیا، مشہد گیا، ہر روزے پر الگ زیارتیں پڑھتا ہوں. مجھے ایک ایسی زیارت تعلیم کیجئے جو جامع ہو اور میں ہر روزے پڑھ سکتا ہوں. تو امام نے ایک مفصل زیارت اسے تعلیم دی، اور بہت ہی جامع زیارت، جس کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ، بڑی جامع. یہ مفاتیح موجود ہیں. اس کے 2 جملے بہت قابل توجہ. جب جائیں تو کہیں، مولا میں آپ کی خدمت میں اپنا سلام پیش کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے آپ میرا سلام سن رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، مگر میری سماعت اس تک قبول نہیں کر رہے. یہ سماعت کی کمزوری کا آپ کا جواب سن نہیں پا رہا. اس زبان وہ زیارت پڑھنے کی چیز ہے، اس میں واقعاً ایک سمندر ہے جو آل محمد کے فضائل ہے. اس کے 2 جملے، السلام علیکم، نہیں ائمہ تحریر سے کہا، السلام علیکم یا قادۃ الامم، السلام علیکم یا اولیاء النعم. ہمارا سلام ہو ان پر جو ساری امتوں کے قائد ہیں. گویا محشر میں جناب نوح اپنی قوم کے ساتھ، ابراہیم اپنی قوم کے ساتھ، موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، عیسیٰ اپنی قوم کے ساتھ، نوح اپنی قوم کے قائد، ابراہیم اپنی قوم کے قائد، موسیٰ اپنی قوم کے قائد، عیسیٰ اپنی قوم کے قائد. مگر جو ساری امتوں کو قائد ہوں گے علی اور اولاد علی ہوں گے. اسے کا قادۃ الامت نہیں ہے، قادۃ الامم، ساری امتوں کے جو قائد ہے والی اور اولاد علی. اگلا جملہ، السلام علیکم یا اولیاء النعم، ہمارا سلام آپ پر جو ساری نعمتوں کے سرپرست ہیں. خالق وہ ہے، سرپرستی یہ کرتے ہیں.
پھولوں کو اگاتا وہ ہے، سرپرستی یہ کرتے ہیں، پھلوں مٹھاس وہ ڈالتا ہے، سرپرستی یہ کرتے ہیں، اناج وہ اگاتا ہے، سرپرستی یہ کرتے ہیں، کائنات میں جتنی رونق نظر آ رہی ہے پیدا وہ کرتا ہے، سرپرستی یہ کرتے ہیں۔ جو پوری کائنات کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہمیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ ہمارے سرپرست سے اعلیٰ بڑھی ہے۔ وقت ضرور آئے گا جب علی کا آخری جانشین برحق پردے غیب سے آئے گا، اور اقبال نے سچ کہا ہے کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار۔ یہودیوں کی اس وقت کی طاقت کو بھی علی نے ختم کیا، اور اس وقت کی طاقت کو بھی علی کا نمائندہ قائم آل محمد امام زمانہ جل تعالیٰ فضل شرف۔ تب یہ قرآن کا فرمان پورا ہوگا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تمام بنی نوع انسان عدل پر قائم ہو جائیں۔ اول آخر کا عدل کیسا ہوگا، اس کو ہم اول کے عدل سے پہچانیں۔ مولا کا عدل کیسا ہے؟ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کائنات کی ساری نعمتیں میرے لیے وافر کر دی جائیں اور مجھ سے مطالبہ کیا جائے کہ ساری نعمتیں لے لیجئے، چوٹی کے منہ سے دانہ چھین لیجئے، ساری نعمتوں کو ٹھکرا دوں گا، چوٹی کے منہ سے دانہ نہیں چھینوں گا۔ اس روایت کو ایک اور انداز سے علامہ زمخشری نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ مولا بیٹھے تھے دکۃ القضا پر، انشاءاللہ خدا ہم سب کو نجف، اشرف، کربلا، مسجد کوفہ کے زیارت نصیب کر۔ تو وہ ایک چبوترا ہے جس کا نام ہے دکۃ القضا، فیصلے کا چبوترا، یعنی پورے عالم اسلام کی سپریم کورٹ اس چبوترے پر ہے۔ ازلی آموز اخلاص سے ہوا، سادگی سیکھنی ہے تو مولا سے سیکھو، دنیا بھر کے فیصلے اسی چبوترے پر ہیں۔ ایک روز مولا اسی چبوترے پر بیٹھے تھے، ساتھ میں جناب ابن عباس تھے۔ ابن عباس مولا کے چچزاد بھائی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی ہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں کہ اہل سنت کی تفاسیر کا 70% حصہ ابن عباس سے ہے۔ تو جناب ابن عباس بیٹھے تھے اور مولا بیٹھے۔ یہاں ایک بات اور اس کا، مولا کی شہادت کے عرصے بعد کسی نے ابن عباس سے پوچھا، ابن عباس تم اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے عالم دین ہو اور مولا کے شاگرد کے، اور لائق شاگرد اپنے استاد کی منزل کو خوب پہچانتا ہے، یہ بتاؤ تم جو اتنے بڑے عالم ہو اور تم شاگرد بھی ہو مولا کے، تمہارا علم علی کے علم کے مقابلے میں کیسا ہے؟ بامعرفت شاگرد سے سوال ہے اور بامعرفت جواب بھی ہے۔ ابن عباس نے کہا شخص میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا، پیاسا پرندہ سمندر کے کنارے بیٹھے اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تو جتنا پانی وہ پیے گا اس کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ کہنے لگے بس مقابلے گنجائش کہاں ہے؟ پیاسا پرندہ کے بھی تالاب کنارے، ندی کنارے، دریا کنارے بیٹھ جاتا ہے، وہ چند قطرے پانی پیے گا، اس کا سمندر سے کیا مقابلہ؟ فرمایا بس تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، میں ایک پیاسا پرندہ تھا جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے علی کے پاس آیا۔ علی وہ سمندر ہے جو پوری کائنات کو فیضیاب کر رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ تو ابن عباس بیٹھے تھے اور مولا بیٹھے تھے۔
آخر کا کیسا ہوگا اس کا اول کا سے پہچان۔ بیٹھے تھے، مولانا نے دیکھا ایک چوٹی گزر رہی ہے جس کے منہ میں دانے کا چھڑکا۔ مولانا نے فرمایا ابن عباس یہ چوٹی دیکھ رہے ہو؟ کہنے جی مولانا۔ اس کے منہ میں دانے کا چھڑکا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہو؟ جی مولانا۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ بولے سے کیا قیمت ہے؟ نہیں کچھ بتاؤ۔ بولے سے کوئی قیمت نہیں کچھ سوچو۔ کہنے مولا کوئی سکہ ایسا نہیں بنا جس سے اس کی قیمت ہوئی ہو۔ جب کئی بار ابن عباس نے بات کہی کہ چاہے دنیا کوئی سکہ ہی نہیں جس سے اس کی قیمت ہوئی، وہ چوٹی کے منہ میں چھڑکا جا رہا ہے، اسے کیا قیمت ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ؟ مولا فرماتے ہیں ابن عباس اگر کوئی شخص مجھ سے مطالبہ کرے کہ میں چوٹی کے منہ سے چھنکا چھین لوں یا حکومت چھوڑ دوں، حکومت چھوڑ دوں گا، چوٹی کے منہ سے دنکا نہیں چھینوں گا، اس سے کہ میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو علی کے آخری جانشین کبھی نظام عدل وہ ہوگا جس میں چوٹی کے منہ سے دانا نہیں چھینا جا سکتا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں تو اللہ کا کتنا بڑا احسان، کیسے گھرانے سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا، اور دین کا آج جو چراغ زندہ ہے اسی گھرانے کے برابر۔ ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جنہوں نے عدل کی ایسی محکم تصویر پیش کی، ان کے ساتھ معاشرے کا ظلم کے ساتھ پیغمبر کی نواسیاں انہیں رسیوں میں جکڑا جائے۔ آج اگر کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جا رہا ہے تو ساری دنیا کے میڈیا چیخ رہا ہوگا، صاحبان غیرت اپنا سر پیٹ رہے ہوں گے، ارے کتنی معزز خاتون کو رسیوں میں تم نے باندھا ہے۔ لیکن ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو کہتا ارے کائنات کی سب سے معزز بیویاں تو یہی ہیں جو محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، جن کی رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جناب زینب کا کیا عالم ہوگا جب انہیں دربار یزید میں جانا پڑا ہوگا۔ عجب نہیں مدینے میں جنت البقیع کے رخ کیا ہوگا، اماں آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، مگر آپ کی بیٹیوں کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب 19 رمضان المبارک کو میرے مولا مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد آپ کو مسجد سے لے کر گھر کی طرف لے جایا جا رہا تھا، مولا کے ساتھ حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عباس دلاور بھی ہیں، علی کی دوسری اولاد بھی ہے، پیچھے پیچھے نمازی ہے۔ مجمع بڑھتا جا رہا ہے، جس نے بھی سنا کہ آج میرا مولا زخمی ہو چکا ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، جنازے میں شریک مولا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب مولا گھر کے قریب پہنچنے لگے تو امام حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا ان نمازیوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے کہ جب میں گھر میں داخل ہوں گا اور زینب ام کلثوم مجھے اس حالت میں دیکھے گی انہیں اپنے رونے پر اختیار نہ رہے گا۔ اے بیٹا میں نہیں چاہتا کہ زینب کے رونے کی آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اے میرے مولا 47 ہجری میں آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ زینب کے رونے کی آواز نمازیوں تک پہنچے۔ اے میرے مولا 61 ہجری میں ذرا کربلا آئیے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب یہی زینب ہوگی، کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا، محمد کی نوازیاں بے مقن و چادر لے جائی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں چوتھے امام کی خدمت میں جب بھی کوئی شخص آتا تھا امام کو روتے ہوئے پاتا تھا۔ کسی نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دو پہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ رو؟ راوی نے عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، چیخ مار کر رونا شروع کیا۔ راوی نے عرض کی مولا اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ فرمایا تم نے گستاخی تو نہیں کی، مگر ایک بات یاد آ گئی، تم نے
سچ کہا شہادت ہماری میراث ہے۔ علی مرتضیٰ شہید ہوئے، حسن مجتبی شہید ہوئے، عباس دلاور شہید ہوئے، اکبر جوان شہید ہوئے، قاسم نوشاد شہید ہوئے۔ یقیناً شہادت ہماری میراث ہے، مگر ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، انہیں رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے، منادی ندا کر رہا ہو ہاذہی سبایا من بنات رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آئیے دیکھیے آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی اولاد کو رسیوں میں جکڑ کر زندانوں میں لے جا رہے ہیں، بازاروں میں پیش کر رہے ہیں، درباروں میں تشہیر کر رہے ہیں۔ ہائے زینب، ہائے شام کا بازار، ہائے زینب۔ خدا بندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ماتم کی صداؤں کو بلند فرما، عباس علمدار کے پرچم کو ساری دنیا میں عام فرما۔ میرے مالک ہم سب کو حسین ابن علی کے وفاداروں میں شمار فرما، ہماری یہ نسل نو ہمارے بچوں کو باکمال بنانا، آل محمد کا فرما بردار بنانا، جوانوں کے دلوں میں شہزادہ علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں بیداری عطا فرمانا، ہمارے بزرگوں کو سایہ سلامت رکھنا، مرحومین کے درجات بلند فرمانا، علی جناب ڈپٹی نصیر حیدر صاحب ان کے اہلیہ کے درجات بلند فرمانا، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کو اس راستے پر چلا جو محمد و آل محمد کا پسندیدہ راستہ، دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما، ان کے خلاف جو جاری ہے تو اس کا خاتمہ فرما، تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین، یا حسین عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ
وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، جا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریبہ میں اے غازی، زینب نے کہا شام غریبہ میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درالی یہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، درالی یہ پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، نام سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام لوگوں میں بنت علی ہوں، بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، افسوس کنیزی میں اسے مانگ رہے ہو تم
بھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں تم اپنا پیغمبر کو آگے دیکھنا چاہو نیزے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو ہم شکل پیغمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا دربار میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں اے شام کے لوگوں میں بنت علی 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 ہوں نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام میں غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام میں غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام میں غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا آسرے دے کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو 18 برس نور حجابوں میں رہا لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا ہائے برچھی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرس مہمان گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربت میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا
شباب وہی باک پن تمام، تیور وہی، شباب وہی باک پن تمام، تیور وہی، تیور وہی، شباب وہی باک پن تمام، تیور وہی، شباب وہی باک پن تمام، عباس کو ملے ہیں علی کے چلن تمام، ہی شباب وہی باک پن تمام، شیر خدا کا شیر چلا ہے سوئے فرات، خدا کا شیر چلا سوئے فرات، ہے بات یہ ہے کہ کانپتا ہے رن کا رن تمام، ہی شباب وہی باک پن تمام، شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، شاید کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، کسی نے ٹوک دیا ہے دلیر کو، دلیر کو گونجا ہوا ہے شیر کے نعروں سے بن تمام، ہی شباب وہی باک پن تمام، روکے نہ روک سکے گا ید اللہ کا پسر، روکے نہ روک سکے گا ید اللہ کا پسر، ید اللہ کا پسر، اے فوج شام دیکھ لے کرتے جتن تمام، ہی شباب وہی باک پن تمام، بانوں کے گل بدن نے ہنسی میں اڑا دیا، بانوں کے گل بدن نے ہنسی میں اڑا دیا، ہنسی میں اڑا دیا، بیکار ہو گیا بن کاہل کا فن تمام، ہی شباب وہی باک پن تمام، ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان، ہے کربلا پہ ختم مصیبت کی داستان،
मुसीबत